السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ایک صلوات بھیج دے. حضرات عزاداران جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ بطفیل چہاردہ معصومین خصوصاً بتائید شہزادی عالمیان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، انجمن جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے زیر اہتمام ہونے والی ان 3 روزہ مجالس میں آپ کے سامنے 2 دن سے مسلسل سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند عالم نے حضرت آدم کی خلافت کا سبب، ان کی افضلیت کا سبب، ملائکہ پر ان کی برتری کا سبب علم کو قرار دیا ہے، اور اعلان ہوا کہ ہم نے آدم کو کل کے کل ناموں کا علم دیا اور پھر ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. لیکن ملائکہ ان ناموں کا علم نہیں رکھتے تھے، اور جناب آدم کو چونکہ ناموں کا علم تھا، لہٰذا انہی ناموں کا علم ہونے کا سبب جناب آدم کو عہدہ خلافت عطا فرمایا گیا، اور اہمیت علم کے ساتھ ساتھ مقصد علم بیان فرمایا گیا کہ علم کا مقصد اہل بیت اطہار کی معرفت ہے، اس لیے کہ جن ناموں کا علم دیا گیا تھا وہ پنجتن علیہ السلام کے نام تھے. وہ پنجتن کے نام تھے جن کا علم جناب آدم کو عطا کیا گیا. میں روز عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں ناموں کی بڑی اہمیت ہے. پنجتن کے ناموں کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کے علم کی بدولت جناب آدم کو تمام تر شرف و فضیلت عطا ہوئیں. اور پھر ناموں کی اتنی اہمیت ہے کہ خود اللہ ایک ہے مگر اس کا نام ایک نہیں ہے. اس کے بہت سے نام ہیں جو ہم رات دن اپنی زبان پر جاری کرتے رہتے ہیں. قادر بھی اس کا نام ہے، قدیر بھی اس کا نام ہے، رحمان بھی اس کا نام ہے، رحیم بھی اس کا نام ہے، علیم بھی اس کا نام ہے، خبیر بھی اس کا نام ہے. آئیے مولانا عاصم آغا صاحب ایک صلوات بھیج دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بہت سے اللہ کے اسمہائے مبارک ہیں جو ہم آپ زبان پر جاری کرتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں یہ جو اللہ نام ہے یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ اللہ کے اسم صفات ہیں. یہ اللہ بالکل یہ جو یا اللہ کہتے ہیں یہ اسم ذات ہے، اور یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا قادر، یا قدیر، یا خالق، یا رازق، یا جبار، یا قہار، یہ سب اللہ کی صفتوں سے متعلق ہیں، اور یا اللہ اللہ کا اسم ذات ہے. اب اس اسم ذات یعنی یا اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے یعنی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے وحدہ لا شریک کے. اب آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں کہ اس کلمے میں اسم ذات آتا ہے یعنی اللہ آتا ہے، اور رحمان بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، کریم بھی اللہ کا نام ہے. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ میں اللہ کی جگہ رحمان کہے،
اللہ کی جگہ رحیم کہے، اللہ کی جگہ قادر و قدیر کہے، اللہ کی جگہ علیم و خبیر کہے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ ہی کا نام لے، اللہ کے بجائے رحمان کہے، رحیم کہے، قادر کہے، قدیر کہے، تو تمام علماء متفق ہیں کہ یہاں پر اللہ کی جگہ پر اللہ کا نام بھی نہیں آ سکتا۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ یہاں پر اس اللہ کی جگہ اللہ کا کوئی اور نام نہیں آ سکتا۔ خالق اللہ کا نام ہے مگر یہاں نہیں آئے گا، رحمان اللہ کا نام ہے مگر اس کلمے میں اللہ کی جگہ رحمان نہیں آئے گا، رحیم اللہ کا نام ہے مگر یہاں پر اللہ کی جگہ رحیم نہیں آئے گا، یعنی الا اللہ ہی کہنا پڑے گا۔ الا الرحمن کہیں یا الا الرحیم کہیں یا الا قادر کہیں یا الا قدیر کہیں تو کلمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے اس میں ذات لینا ضروری ہے۔ کیوں؟ آخر سبب کیا ہے؟ بھئی دوسرے نام بھی اللہ ہی کے نام ہیں، تو سبب یہ ہے کہ بھئی رحمان بھی اللہ کا نام ہے، مگر لفظ رحمان میں اللہ کی صرف ایک صفت ہے، رحمانیت۔ قادر بھی اللہ کا نام ہے لیکن قادر میں اللہ کی صرف ایک صفت ہے، قدرت۔ علیم بھی اللہ کا نام ہے لیکن علیم میں اللہ کی صرف ایک صفت ہے، صفت علم۔ یعنی دوسرے جتنے اللہ کے نام ہیں ان میں اللہ کی ایک ایک صفت ہے اور اللہ میں ہر ایک صفت ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہمارے ہاں اللہ کا نام خالق ہے تو خالق میں اللہ کی صفت خلاقیت ہے، رازق اللہ کا نام ہے، رازق میں اللہ کی صفت رزاقیت ہے، مگر اس اللہ میں ساری صفتیں موجود ہیں۔ اللہ کا مطلب ہے خالق، اللہ کا مطلب ہے رازق، اللہ کا مطلب ہے قادر، اللہ کا مطلب ہے قدیر، تو اس لفظ اللہ میں ہر ایک صفت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ایک صفت مان کے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ہر ایک صفت کو ماننا ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یعنی جب اللہ کہا تو اللہ کہنے کا مطلب ہے اس کی ہر صفت کو مانا۔ اگر ہم خالق کہتے تو اس کا مطلب صرف صفت خلاقیت کو مانا، رازق کہا تو صرف صفت رزاقیت کو مانا، لیکن جب ہم نے اللہ کہا تو ایک صفت کو نہیں مانا، اللہ کی ہر ایک صفت کو مانا۔ تو اب جیسے مسلم ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جیسے اسلام کی شرط ہے لا الہ الا اللہ، ویسے ہی ایمان کی شرط ہے علی ولی اللہ۔ جیسے مسلم ہونے کے لیے اللہ کی ہر ایک صفت کو ماننا ضروری ہے، ویسے ہی مومن ہونے کے لیے بھی مولا علی کی ہر ایک صفت کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کو صرف خالق مان کے کوئی مسلم نہیں ہوگا، ویسے ہی علی کو صرف داماد رسول مان کے کوئی مومن نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہمارے یہاں جیسے مسلم ہونے کے لیے اللہ کی ہر صفت پر یقین رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی مومن ہونے کے لیے بھی علی کی ہر فضیلت کو ماننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر میں جب جناب امیر نے در خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھایا تو ایک صاحب نے نبی سے آگے کہا کہ یا نبی اللہ دیکھیں کمال ہو گیا، مولا علی نے اس دروازے کو جسے 70 لوگ کھولتے تھے اور 70 لوگ بند کرتے تھے اپنی 2 انگلیوں پر اٹھا رکھا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا علی کے ہاتھوں کو نہ دیکھو، ذرا پیروں کو بھی تو دیکھ کے آؤ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ علی کے قدموں کو بھی دیکھ کے آؤ۔ اب جو وہ گئے تو دیکھا در خیبر ہاتھوں پر تھا اور مولا علی کے قدم دوش ہوا پر ٹکے ہوئے تھے۔ دیکھیں پیغمبر اسلام کے سامنے آنے والے نے کہا در خیبر علی نے ہاتھوں پر اٹھا لیا، پیغمبر نے کہا قدموں کو بھی دیکھ کے آؤ، قدم دوش ہوا پر ٹکے ہیں۔ در خیبر کا ہاتھوں پر ہونا جسمانی طاقت کا مظاہرہ ہے اور قدموں کا دوش ہوا پر ہونا نورانیت کا مظاہرہ ہے۔ سمجھایا صرف جسمانی طاقت کو نہ ماننا، نورانیت کو بھی ماننا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور ہمارے ہاں تو عزیزان گرامی ناموں میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، تو اللہ ایک مگر نام ایک نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں سال ایک ہے
سال ایک ہوتا ہے لیکن مہینے ایک نہیں ہوتے، ایک سال میں 12 مہینے رکھے گئے۔ اچھا یہ 12 کا عدد بھی عجیب و غریب ہے، سال ایک ہے مہینے 12 ہیں۔ تفسیر پڑھیے قرآن کی، جناب موسیٰ کے قبیلے 12، دریا پر راستے بنائے 12، پتھر سے چشمے نکلے 12، عیسیٰ کے حوارین 12، داؤد کے مددگار 12۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ توجہ فرمانے، یہ 12 کا عدد بڑا عجیب و غریب ہے۔ جناب موسیٰ نے دریا پر راستے بنائے 12، قبیلے 12، پانی سے چشمے نکلے 12، جناب عیسیٰ کے حوارین مددگار 12۔ جناب داؤد جب ان زبور کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کے مددگار، ان کے ساتھی 12۔ یہ 12 کا ذکر جناب موسیٰ کے ساتھ ملا، 12 کا ذکر جناب عیسیٰ کے ساتھ ملا، 12 کا ذکر جناب داؤد کے ساتھ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ تورات لائے، وہ بھی صاحب کتاب، عیسیٰ انجیل لائے، وہ بھی صاحب کتاب، داؤد کے پاس زبور تھی، وہ بھی صاحب کتاب۔ لیجئے قانون یہ ملا کہ جو صاحب کتاب ہوگا اس کے ساتھ 12 ہوں گے۔ کیا سنایا؟ اب آخری کتاب جو آئی تو اس میں قانون کا اعلان ہوا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ تو جب پہلے کی کتابیں لانے والے 12 کے بغیر نہیں ہیں تو آخری کتاب لانے والا 12 کے بغیر نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور تو سنیے گا عزیزان گرامی، اچھا اب سال ایک ہے، مہینے 12، اور ہر مہینے کے نام الگ ہیں۔ یہ ہے جمادی الثانیہ، اس کے بعد آئے گا رجب، رجب کے بعد آئے گا شعبان، شعبان کے بعد آئے گا رمضان۔ کیا آئے گا شعبان کے بعد؟ رمضان نہیں، رمضان نہیں آئے گا۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا حضرت رمضان آنے والا ہے، امام نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آئے گا رمضان جائے گا، ماہ رمضان کہا کرو، رمضان کا مہینہ کہا کرو، ماہ رمضان، شہر رمضان، اس لیے کہ رمضان بھی اللہ کا ایک نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور فرمایا میں جو عرض کر رہا ہوں، امام نے فرمایا خالی رمضان نہ کہا کرو کہ رمضان آئے گا رمضان جائے گا، فرمایا شہر رمضان کو، عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، جس طرح سے ہم آپ مہینہ و ماہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا خالی رمضان نہ کہو، ماہ رمضان کہو، اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اسی لیے تو یہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ جیسے اس کا نام رحمان ہے، ویسے ہی چھٹے امام کی اس حدیث کے مطابق اللہ کا ایک نام رمضان ہے، ماہ رمضان۔ اب دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے، سال میں مہینے 12 ہیں، ایک کا نام اپنے نام پر رکھا، امام 12 ہیں، ایک کا نام اپنے نام پر رکھا۔ صلوات بھیجے محمد اب بہت غور سنیے گا، ایک بات بہت قیمتی آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، جس کے لیے میں تمہید بنا رہا ہوں۔ مہینے 12، ایک کا نام اپنے نام پر رکھا، وہ بھی رمضان، مہینہ بھی رمضان، ماہ رمضان، وہ بھی علی، یہ بھی علی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، 12 میں سے ایک مہینے کا نام اپنے نام پر، 12 اماموں میں پہلے امام کا نام اپنے نام پر۔ اچھا جس مہینے کا نام اپنے نام پر رکھا اسے سب سے محترم مہینہ بنا دیا۔ کیا سنایا؟ جس پہ سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، سانس لینا بھی عبادت۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، وہ اتنا محترم مہینہ ہے ماہ رمضان کہ 4 کتابیں ہیں، چاروں کا نزول اسی مہینے میں ہوا، اسی مہینے میں ہوا جس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ بھائی ماہ رمضان میں صرف نزول قرآن نہیں ہے، نزول تورات بھی ماہ رمضان میں، نزول انجیل بھی ماہ رمضان میں، نزول زبور بھی ماہ رمضان میں۔ مہینہ ایک ہے، چونکہ اپنے نام پر رکھا تو اب نام کا معجزہ دیکھیے، نام کا کمال دیکھیے، نام کا احترام دیکھیے کہ جس مہینے کا نام اپنے نام پر رکھا
اسی میں 4 کتابیں نازل ہوئیں. تو بھائی جس مہینے کا نام اس کے نام پر ہو، اگر اس ایک مہینے میں 4 کتابیں نازل ہو سکتی ہیں تو جس علی کا نام اپنے نام پر رکھا ہو، اگر دنیا میں آتے ہی تورات سنائے، انجیل سنائے، زبور سنائے، قرآن سنائے، تو امام کا کمال نہ مانیے، نام کا کمال مانیے. صلوات دے دے محمد. سنیے گا بات، توجہ سنیے گا. ماہ رمضان سب سے محترم مہینہ ماہ رمضان. امام نے فرمایا نہ کہا کرو رمضان آیا رمضان گیا، ماہ رمضان کہا کرو، رمضان کا مہینہ کہا کرو. اچھا ماہ رمضان اپنے نام پر نام رکھا، اس کا نام بھی رمضان، مہینے کا نام بھی رمضان، اور اسی میں قرآن نازل ہوا. شب قدر میں قرآن نازل ہوا. جس مہینے کا نام اپنے نام پر رکھا، نزول قرآن اسی میں ہوا. اب شب قدر آئی تو شب قدر کے اعمال بتائے گئے کہ اب اس کا مہینہ ہے، اعمال کرو، اعمال شب قدر کرو. ہم نے کیا کریں؟ کہ 6 دن کی قضا نمازیں پڑھو، 2 رکعت کر کے پڑھو، چاہے ظہر عصر کی طرح سے پڑھو، 1 دن کی طرح پوری نمازیں پڑھو، چاہے 2 رکعت کر کے پڑھو، پھر اعمال کرو. ہم نے کہا کیا اعمال کریں؟ کہ قرآن کو کھول کے اپنے چہرے کے سامنے رکھو اور دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل. اے پالنے والے، تجھے اس کتاب کا واسطہ جسے تو نے نازل کیا ہے. توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. نہیں رہنے دی، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے. بہت توجہ سنیے گا. دعا پڑھو، کیا پڑھو؟ اے اللہ تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، تجھے اس نازل ہونے والی کتاب کا واسطہ، وما فیہ، اور جو اس میں ہے، کس میں؟ جو اس کتاب میں ہے، وما فیہ، اس کا واسطہ. اب کیا اس میں ہے وہ بھی بتایا. توجہ فرمائیے گا. اس کتاب کا واسطہ، وما فیہ جو ہے اس کا واسطہ. اب کیا ہے؟ فیہ اسمک الاکبر. کیا ہے اس میں؟ دیکھیں قرآن کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے، تعارف کرایا جا رہا ہے. تجھے اس قرآن کا واسطہ، وما فیہ جو قرآن میں ہے اس کا واسطہ. اب کیا ہے قرآن میں؟ وما فیہ جو بھی قرآن میں ہے. کیا ہے؟ وفیہ اسمک الاکبر، اس میں جو تیرا سب سے بڑا نام ہے، تجھے اس میں اکبر کا واسطہ، سب سے بڑے نام کا واسطہ. وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی، اور تجھے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ. لیجئے قرآن کا انٹروڈکشن ہوا. کیا ہے قرآن میں؟ اس کا سب سے بڑا نام، اس میں اکبر، وہ بھی قرآن میں ہے، اور اس کے اچھے اچھے نام وہ بھی قرآن میں ہیں. لیجئے دعا کے ذریعے انٹروڈکشن کرایا کہ قرآن میں اللہ کا سب سے بڑا نام بھی ہے، وہ اللہ کے اچھے اچھے نام بھی ہیں. اب ہم جاہل، ہماری زبان عربی بھی نہیں، ہماری نظروں میں طاقت بھی نہیں، ہماری محبت میں معرفت بھی نہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ قرآن میں اس میں اکبر کیا ہے، وہ اچھے اچھے نام کیا ہیں؟ تو کہا صبر کرو. اب قرآن بند کر کے سر پر رکھو، 10 مرتبہ کہو بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ. یہ ہے اسمک الاکبر. پھر کہو بے محمد، بے علی، بے فاطمہ. صلوات دے دے محمد. صلوات بآواز بلند پڑھے محمد والے. اور ہمایا 10 مرتبہ کہو بکا یا اللہ، یہ ہے اس میں اکبر. 10 مرتبہ بے محمد،
10 مرتبہ بعلیم، 10 مرتبہ بفاطمہ، 10 مرتبہ بالحسن، 10 مرتبہ بالحسین، 10 مرتبہ بعلی ابن الحسین، 10 مرتبہ بمحمد ابن علی، 10 مرتبہ بجعفر ابن محمد، 10 مرتبہ بموسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ بعلی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ بمحمد ابن علی، 10 مرتبہ بعلی ابن محمد، 10 مرتبہ بحسن ابن علی، 10 مرتبہ بالحجت القائم صلوات بھیجے محمد فرمایا یہ کیا ہے؟ وما فی ہے، جو اس میں ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں بے اللہ بھی ہے، بے محمدن بھی ہے، بے علین بھی ہے، یہ سب قرآن میں ہے۔ نظر نہیں آتے مگر نام ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے مگر نام محمد بھی قرآن میں ہے، نام علی بھی قرآن میں ہے، نام فاطمہ بھی قرآن میں، نام حسن بھی قرآن میں، نام حسین بھی قرآن میں، نام ہے مگر نظر نہیں آتے۔ ارے تو جب قرآن میں نام نظر نہیں آتے تو کائنات کا امام کہاں سے نظر آتا؟ صلوات بھیجے محمد سب اس میں بھائی نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ امام نظر نہیں آتے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ نظر کی کمزوری ہے، امام کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی وہ آخر میں کون صاحب بیٹھے مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو کیا وہ نہیں ہیں؟ کہ وہ ہیں، آنکھوں میں ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ قرآن میں سب کے نام ہیں، آنکھوں میں طہارت نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عجاب ذرا دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں اکبر بھی ہے، یا اللہ، اللہ کا سب سے بڑا نام، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، سب کے نام ہیں۔ اب دیکھیں جب تک دعا پڑھتے رہے کہ قرآن کو کھول کے سامنے رکھو، قرآن کھول کے منہ کے سامنے رکھا، اب جب بتا دیا گیا اس میں کیا ہے تو کہا سر پر رکھو، اس میں نام محمد بھی ہے، نام علی بھی ہے، نام فاطمہ بھی ہے، اب سمجھ گئے نا، تو اب سامنے نہ رکھو، سر پر رکھو۔ احترام بھی سمجھایا جا رہا ہے، جس میں ان کے نام ہو وہ سر پر رکھو۔ اب سمجھے تعزیہ سر پر کیوں رکھتے ہیں؟ کاغذ کی وجہ سے نہیں رکھتے، ان کے نام کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ صلوات ہے دے محمد وآل محمد۔ کیونکہ ان کے نام ہے لہذا رکھتے ہیں۔ قرآن کو کاغذ کی وجہ سے سر پہ تھوڑی رکھا، ان کے نام ہے اس لیے رکھا۔ ویسے تعزیہ کو کاغذ اور تیلی کی وجہ سے سر پہ تھوڑی رکھا، ان کے نام کی وجہ سے رکھا، ان کی نسبت کی وجہ سے رکھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ فرمایا آپ نے، سمجھائے جس میں ان کے نام ہو، ان کے نام پستی میں نہیں رہیں گے، ان کے نام بلندی پر رہیں گے، ان کے نام نیچے نہیں رہیں گے، ان کے نام اوپر رہیں گے۔ اب علی اللہ کا نام ہے، کل میں عرض کر چکا ہوں، اب سمجھ میں آیا غدیر میں سب نیچے کیوں رہے، علی ہاتھوں کے اوپر کیوں رہے۔ صلوات ہے دے محمد والے محمد۔ اب سنیے بس زیادہ گفتگو نہیں، تو نام کی بڑی اہمیت ہے، نام کی بھی اہمیت ہے، نام کا بھی احترام کرنا چاہیے اور بدنام سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ نام و بدنام، کیا ٹوپی نکالی آپ نے، انشاءاللہ ماما بنے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بآواز بلند صلوات بھیجے محمد والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نام کی بھی اہمیت ہے اور بدنام کی بھی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے، ہمارے مولانا عاصم آقا صاحب، ہمارے مولانا رحمت صاحب تشریف فرمائیں، دیکھیے پڑھے لکھے افراد بیٹھے کہ نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، اور یوں پورے قرآن کے لیے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، مخرج کے ساتھ پڑھو، علم تجوید حاصل کرو،
اس لیے کہ عربی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، وہ کچھ حروف ایسے ہیں جو حروف مشتبہ کہلاتے ہیں۔ 9 حروف ایسے ہیں کہ جو حروف مشتبہ ہیں، کہ جن کی آواز ایک سی ہوتی ہے مگر وہ حروف ایک نہیں ہوتے۔ جیسے سین اور صاد، آواز تو ایک سی، جیسے ہماری جو زبان ہے ہندی زبان ہے تو ہمارے کیا وہ سین ہو یا ایس ہو یا سا ہو سب ایک ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد، سمجھا؟ لیکن عربی میں سین اور ہے، صاد اور ہے، تے اور ہے، تو اور ہے۔ تو عزیزو اس کے لیے علم تجوید کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ رباعیہ کون سے دانت کہلاتے ہیں، اور زبان کی نوک کہاں سے ٹکرائے تو کہاں سے کون سا حرف برآمد ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ جی یہ بلکہ پرانے علماء کے پاس جب کوئی نماز وغیرہ کا مسئلہ آتا تھا تو وہ افراد جن کے پیچھے نماز پڑھی جاتی تھی وہ پہلے بزرگ علماء کے پاس آتے تھے، اور علماء ان سے قرآن اور مسائل شریعہ کے ساتھ ساتھ علم تجوید کے متعلق بھی سوال کرتے تھے۔ بڑی احتیاط ہوتی تھی ہمارے کیا نماز پڑھنے میں بھی اور نماز پڑھانے میں بھی، تو علم تجوید بہت ضروری ہے۔ تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت احتیاط کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، سورہ حمد کے لیے خاص کر کے، کہ سورہ حمد جب پڑھو تو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، پوچھ کے پڑھو، پوچھ لو کسی سے، اس لیے کہ اگر سورہ حمد بہت جلدی جلدی پڑھا تو سورہ حمد میں 7 جگہ شیطان کا نام آتا ہے۔ یہ بدنام والی بات۔ صلوات بھیجے محمد والے، سمجھا؟ اب سنیے گا، بہت نازک سی بات ہے۔ شیطان کا 7 جگہ پر نام آ جائے گا۔ اگر ہم نے سورہ حمد کو بہت تیزی سے اپنی خطابت کی طرح سے تیز تیز پڑھا تو 7 جگہ شیطان کا نام آ جائے گا۔ تو سورہ حمد کے لیے خاص تاکید ہے کہ بہت سنبھل کے پڑھنا، اس لیے کہ تم سورہ حمد پڑھ رہے ہو ثواب کے لیے، ذکر خدا کے لیے، وہ اگر تیز پڑھو گے تو 7 جگہ پر سورہ حمد میں شیطان کا نام آ جائے گا۔ میں کہوں گا پالنے والے، سورہ حمد تو قرآن کا ایک سورہ ہے، یہ شیطان کے نام سے کیا الجھن ہے؟ پورے قرآن میں نہ جانے کتنی جگہ شیطان کا نام آیا، وہاں تو روکا نہیں کہ شیطان کا نام نہ لینا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، بہت توجہ سنیے گا، وہاں تو روکا نہیں کہ شیطان کا نام نہ لینا، یہاں اتنی تاکید کیوں ہے کہ شیطان کا نام نہ آنے پائے؟ ارے قرآن میں نہ جانے کتنی جگہ خود شیطان کا ذکر کیا، انکار سجدہ کا ذکر کیا، اس کے ملعون ہونے کا ذکر کیا، مردود ہونے کا تذکرہ کیا، اس سے لوگوں کو ہوشیار کیا، کھلا ہوا دشمن کہا، انسانوں کا دشمن کہا، تو اتنی جگہ نام آیا۔ سورہ حمد میں آ جائے تو کیا پرابلم ہے؟ آواز آئے گی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں شیطان کا نام ہے وہ اس کے نام کی جگہ ہے، جہاں جہاں شیطان کا نام ہے وہ اس کے نام کی جگہ ہے۔ لیکن اگر سورہ حمد تم نے تیز پڑھا تو شیطان کا نام شیطان کی جگہ نہیں آئے گا، اللہ کے نام کی جگہ آئے گا۔ اس کا مطلب نام کا جھگڑا نہیں ہے، مقام کا جھگڑا ہے۔ کیا سنا دو؟ نام کا مسئلہ نہیں ہے، مقام کا مسئلہ ہے کہ شیطان کا نام آئے مگر اس کے نام کی جگہ آئے، اللہ کے نام کی جگہ نہ آئے۔ اب سمجھ میں آیا؟ امام حسن نکلے کہ اتر میرے باپ کے ممبر سے، صلوات ہے دے ہم نام کی بڑی اہمیت۔ بس عزیزوں گفتگو تمام ہو رہی، اب کل ایک مجلس ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں درگاہ جناب عباس علیہ السلام میں 9 بجے شب میں نے کل ایک وعدہ کیا تھا لیکن اس کی تیاری نہیں ہو سکی، لہٰذا کوشش کروں گا کل جناب ام البنین کے سلسلے میں اگر اللہ نے مدد فرمائی، موقع مل گیا تیاری کا، تو میں کل عرض کروں گا۔ آج اس گفتگو کو یہیں پر تمام کیا کہ نام کی بڑی اہمیت ہے، ناموں کا علم، کہ ان کے ناموں کو سمجھو، ان کا علم نہیں خالی ناموں کا علم مل جائے، ان کے ناموں کا علم ہو جائے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے کہ ان کے ناموں پر غور کرو۔ ان کے نام اللہ کے نام ہیں، اللہ نے ان کے ناموں کے ذریعے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے عزیزوں۔ اور نام صرف نام نہیں ہوتا، نام معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ خود امام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے اپنے اتنے نام کیوں تجویز کیے؟ فرمایا اس لیے تجویز کیے
کہ جب انسان اللہ کو مختلف ناموں سے پکارے تو پہچانے کہ وہ کس کو پکار رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، تاکہ معرفت پیدا ہو۔ تو عزیزو یہ نام اضافہ معرفت کے لیے ہیں کہ جب نام آئیں گے تو اس کی معرفت ہوگی۔ تو جیسے اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کی معرفت ہے، ویسے ہی معصومین کے ناموں کے ذریعے معصومین کی معرفت ہے۔ اسی لیے معصومین میں ہر معصوم کے بے پناہ نام علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کے مختلف نام کتابوں میں ہیں، کنیتیں ہیں تاکہ ان کی معرفت ہو، ان کی عظمت کو آدمی پہچانے ہو۔ پھر یہ 3 روزہ مجلسیں جس بی بی کے سلسلے میں ہوتی ہیں، اس کا لقب ام البنین، 4 بیٹوں کی ماں۔ نام ان کا بھی بی بی فاطمہ تھا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب ام البنین یہ لقب ہے، جیسے امیر المومنین، جیسے جناب سیدہ ام الفضائل ہیں، ام ابیہا ہیں، ویسے ہی جناب ام البنین کا لقب ہے ام البنین۔ عجیب و غریب لقب ہے عزیزوں، کہ شرف کا شرف ہے۔ اور خود جناب ام البنین کے مرثیے پڑھیے تو یہ لفظ ام البنین ہی رونے کے لیے بہت ہے۔ جناب ام البنین بعد واقع کربلا صبح ہوتے ہی شعر پڑھتی تھی، اور پڑھتی تھی کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے لوگ مجھے ام البنین کہہ کے پکارتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اب میرے بیٹے ہی کہاں رہے جو میں ماں رہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مرثیہ موجود ہے۔ بس عزیزوں، اللہ تمام ان افراد کو جو اس مجلسوں میں کسی بھی طرح شرکت کرتے ہیں، قربان کاظمی صاحب، ان کی والدہ، ان کی انجمن کے لوگ، انجمن ام البنین کے تمام ارکان، خاص کر کے وہ آنے والے جو ان مجلسوں میں آتے ہیں، بڑی خاص مجلسیں ہیں۔ دیکھیے لکھنؤ کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ یہاں پر کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہوتے، یہ خاص شرف حاصل ہے۔ یوں عزاداری ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن خدا قسم یہ مختلف طور و طریقے جو لکھنؤ میں پائے جاتے ہیں، بلکہ لکھنؤ ہی سے پوری دنیا میں، کم سے کم ہندوستان پاکستان میں جو عزاداری پھیلی ہے وہ لکھنؤ ہی کی دین ہے۔ اور لکھنؤ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی تصدیق آپ عراق سے کر سکتے ہیں۔ یہاں جو نوحے پڑھے جاتے ہیں تو یہاں کی عزاداری پر پوری طرح سے عراق کی چھاپ ہے۔ جو زیارت کو گئے اللہ پھر ان کو لے جائے، اور جو نہیں گئے ہیں ان کو توفیق ہو کہ جیسے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے بی بی کا ماتم کر رہے ہیں، جناب عباس کے حرم میں ماتم کی توفیق ہمیں ملے کہ ان کے حرم میں جا کے ان کی والدہ کا پرسہ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ تو وہاں کی عزاداری کا یہاں بہت کچھ اثر ہے۔ چنانچہ میں نے شاید پہلے ہی دن عرض کیا تھا کہ 12-13 جمادی الثانی کو پورے عراق میں، خاص کر کے کربلا معلیٰ میں بہت بڑے پیمانے پر عزاداری ہوتی ہے۔ جناب ام البنین کا ماتم ہوتا ہے، تابوت اٹھتا ہے۔ آپ سوچئے جناب ام البنین کی شہادت واقع کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ آپ سوچئے ایسی ماں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ 4 بیٹے موجود تھے، ایک ماں کے جنازہ دینے کے لیے 4 بیٹے کافی تھے، لیکن آسمان کی آنکھوں نے ایسی ماں دیکھی کہ 4 بیٹے مگر وقت جنازہ سب کربلا میں آرام فرما رہے۔ ایسی ماں، خدا قسم۔ اب ماں ایسی تھی تو بیٹا کیسا رہے ہوگا۔ آئی تھی تو آتے ہی بچیوں سے کہا تھا، شہزادیوں سے کہا تھا کہ تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں۔ پھر ادھر عباس دنیا میں آئے تو عباس سے مسلسل فرماتی تھی، دیکھو انہیں بھائی نہ سمجھنا، انہیں آقا سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ ماں ایسی تو بیٹا کیسا ہوگا۔ خدا قسم، بیٹا ایسا کہ اہل بیت تو اہل بیت ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، ہر روزے کی زیارت کو جاتے ہیں آپ، لیکن جس سے بھی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو پہلا نام لیتا ہے جناب عباس کی درگاہ کا نام۔ کہاں جا رہے ہیں؟ درگاہ حضرت عباس جا رہے ہیں۔ زیارت آپ کاظمین کی بھی کرتے ہیں، زیارت آپ نجف کی بھی کرتے ہیں، زیارت آپ غار والی کربلا کی بھی کرتے ہیں، تال کٹورے کی بھی زیارت کرتے ہیں، مگر جس سے ہی پوچھئے کہاں جا رہے ہو، جناب عباس کی درگاہ جا رہا ہے۔ اور یوں ہماری آپ کی عادت میں شمار ہے کہ ٹھوکر لگی تو یا علی مدد، لیکن جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو ہماری ماں بہنیں سیدھی دوڑتی ہوئی جناب عباس کی درگاہ چلی جا رہی ہیں، اور جو مانگنا ہے وہ عباس سے مانگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا بھروسہ ہے عباس! اور یہ جو بھروسہ جناب عباس پہ آیا ہے یہ بھی کربلا سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی کربلا سے آیا ہے عزیزو۔
اس لیے کہ وہ مرثیہ مولا حسین نے کسی کی شہادت پر نہ پڑھا، جو جناب عباس کی شہادت پر پڑھا کہ یا اخی عباس اللہ نرکھا سرازاری، اللہ اکبر، اے عباس تیرے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی، اللہ اکبر، کیا عقیدہ تو جناب۔ آج شب جمعہ ہے، میں آپ کو اس طرح کے میں بہت واقعات پڑھتا رہتا ہوں، سنا دوں اور بھی ایک روایت سنا کے مجلس کو تمام کر دوں۔ جناب عباس سے کیا عقیدہ تو کیا محبت ہے کہ حیدرآباد کا ایک قافلہ کربلا معلیٰ گیا اس زمانے میں جب جناب عباس کے روضے کی تعمیر چل رہی تھی، اور ان زائروں کو معلوم ہوا کہ جناب عباس کی قبر چونکہ تہخانے میں ہے، نیچے ہے اور تعمیر چل رہی ہے، لہٰذا مزدور آ جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی گزارش کی مجاوروں سے کہ 2-3 منٹ کا موقع ہمیں بھی دے دیجئے تاکہ ہم اپنے آقا کی قبر مطہر کی زیارت کر لیں۔ تو مجاورین نے سوچا ہندوستان سے آئیں زائر بیچارے، اتنی گزارش کریں، لہٰذا ان کو اجازت دی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جناب عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی بھی طواف کر رہا ہے۔ آپ سوچئے ہم علم دیکھتے ہیں ہمارا دل تڑپنے لگتا ہے، ہم درگاہ جاتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو جس نے قبر عباس کی زیارت کی ہو، اللہ اکبر، کیا عالم ہوا ہوگا۔ کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی نے دیوار سے سر ٹکرایا، کسی نے گریبان چاک کیا۔ انہی زائروں میں عزیزوں ایک زائر ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جلدی سے پانی کا ایک برتن نکالا اور جناب عباس کی قبر کا پانی اس برتن میں محفوظ کر لیا۔ جب سارے زائر باہر آئے تو وہ بھی آئے، دوسرے زائروں کو پتا چلا کہ یہ جناب عباس کی قبر کا پانی لے کے آئے ہیں، تو سارے زائروں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، ہمیں تو خیال ہی نہ تھا کہ وہاں پانی بھی ملے گا، آپ نے قبر عباس کا پانی لیا ہے، لہٰذا ایک ایک بوند ہمیں بھی دے دیجئے، ہم بھی اس تبرک کو چکھ لیں، ہمیں بھی شفا مل جائے، ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ ان زائر نے ہاتھ جوڑے کہ مجھ سے جان مانگو جان دے دوں گا، مال مانگو مال دے دوں گا، مگر عباس کی قبر کا پانی نہ مانگنا۔ اب پورا قافلہ حیران ہے کہ نہ پی رہے ہیں نہ کسی کو دے رہے ہیں۔ پوچھا سب نے آخر اس پانی کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھتے رہنا۔ لیجئے جب عراق کی زیارتیں تمام ہو گئی اور یہ قافلہ وہاں گیا جہاں علی کی بیٹیاں رسیوں میں جکڑی شام کے بازاروں سے گزر رہی تھی، اور یہ قافلہ حسین کی 4 برس کی یتیمہ کے روزے میں گیا تو اس زائر نے پانی کو نکالا، بی بی کے روزے کے سامنے آیا کہ ارے بی بی، ارے کوئی ردا لاتا ہے، کوئی بالیاں لاتا ہے، اے بی بی، ارے عباس کی قبر سے پانی آیا ہے، اللہ اکبر، اے بالی سکینہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، آواز ہے آپ کی بلند ہے۔ وہ عباس، کیسا بھروسہ جناب عباس پر، کیسا بھروسہ۔ دیکھیں شریف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن میں شرافت موجود ہوتی ہے۔ امام حسین جتنے بھی شہید ہوئے سب کے لاشیں لائے تھے، اور جب اہل بیت میں سے کسی کا لاشہ آتا تھا تو وہ خیمے میں لایا جاتا تھا اور بیویاں اس لاشے پر بیٹھ کے ماتم کرتی تھیں، اور جو بھی شہید ہوتا تھا اس کا نام لے کے بیویاں روتی تھیں۔ سنیے انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ جناب علی اکبر کا لاشہ آیا، بیویوں نے جناب علی اکبر کا نام لے کے ماتم کیا، واہ علی اکبرہ۔ جناب قاسم کا لاشہ آیا، بیویوں نے نام لے کے ماتم کیا، واہ قاسمہ۔ لیکن جناب عباس کا لاشہ تو آیا نہیں تھا، اللہ اکبر۔ جناب عباس کی وصیت تھی، لہذا امام حسین لاشہ تو لائے نہیں، علم لے کے آئے اور علم کو خیمے کے اندر لٹایا۔ بی بی زینب نے ساری بیویوں کو بلایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے سب کا نام لے کے ماتم ہوا ویسے ہی عباس کا بھی نام لے کے ماتم ہوتا، وہاں عباسہ کہا جاتا، لیکن خیمے سے وہاں عباسہ کی آوازیں نہیں آئی۔ بیویوں نے علم کو گھیرا، بیویوں نے اپنی اپنی چادر علم کے اوپر ڈالی اور عباس کا نام لے کے ماتم نہیں کیا، ماتم یہ کہہ کے کیا، واہ عزتا، واہ حرمتا، اے عباس، اے ہماری عزت کے رکھوالے، اے ہماری حرمت کے پاسبان، ارے اب تیرے بعد ہماری چادریں کون بچائے گا، ہمارا پردہ کون بچائے گا۔ پالنے والے
اس عزائے مادر جناب عباس کو قبول فرمانا، اور انجمن ام البنین کے تمام اراکین کی توفیقات میں اضافہ فرمانا، اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی دلی تمناؤں کو پورا کرنا، پالنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر قرار ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو زائرین زیارت کو گئے ہیں اسے اپنی حفظ و امان میں واپس لانا، اور جو مشتاق زیارات ہیں انہیں زیارت قبر حضرت عباد اللہ اور قبور معصومین کرانا، اور پالنے والے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارے اس پرسے کو بارگاہ حضرت حجت میں پہنچا کے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی